اسے دور کر دے گا۔ اور سلف صالحین کا طرز عمل ایک واقعہ میں بتلاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تبوک کے موقع تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا ہے، سب لوگ نکلو۔ سارے صحابہ کرام نکل پڑے۔ 3 صحابی ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، مرارہ ابن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک۔ یہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک کے تعلق سے خصوصی طور پر یہ آتا ہے کہ کعب بن مالک نے یہ سوچا کہ بھائی ابھی یہ لوگ نکل رہے ہیں، میں کل نکل جاؤں گا، میرے پاس سواریاں تیز ہیں، میں کل نکل جاؤں گا۔ بہرحال کل آ گیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ اچھا پرسوں نکل جاؤں گا، پھر وہ پرسوں بھی گزر گیا، اور ایسا کہتے کہتے کہ ہاں آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت تبوک کے موقع پر پہنچ گئی، تبوک نامی جگہ پر پہنچ گئی، اور جنگ بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں پر فاتح بنایا۔ لیکن وہاں پر ایک مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا جو بہت عبرت رکھتا ہے ہمارے لیے، غور سے سنیے گا۔ کعب بن مالک یہ بڑے لوگوں میں سے تھے، نمایاں لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے نامی جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی بنو سلمہ کے تھے، آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل بڑا پیسہ کما لیا ہے، بڑی دولت آ گئی، اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہ جملہ کہا انہوں نے؟ کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہہ رہے کعب بن مالک کے پاس آج کل بڑا پیسہ آیا ہوا ہے، بڑی دولت آئی ہوئی ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، مگن ہے۔ معاذ بن جبل وہاں کھڑے تھے، جب یہ جملہ انہوں نے سنا کہ اس آدمی نے معاذ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے تو فوراً آگے بڑھے۔ ہماری طرح نہیں، 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، ہاں وہ آدمی ایسا ہے، ہاں اس کا معاملہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کا گھر ایسا، اس کا بچہ ایسا، اس کی بچی ایسی، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں سامنے والے کو، نہیں پہچانتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کر کے ان کو ٹوکے کہ یہ غلط ہے، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں انوالو ہو کر کے 2-4 باتیں ہم بھی اپنی طرف سے چپکا دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل جیسے سنے، یہ نہیں کیا کر کے ہاں وہ آدمی ایسا ہے، کعب بن مالک ایسے، یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً آگے بڑھے اور اس آدمی کو ٹوکا اور کہا بئس ما قلت۔ کیسے عزت کا ڈیفنس کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس آدمی نے کہا کہ کعب نے بہت دولت کما لیا ہے اس لیے نہیں آئے ہیں، معاذ نے ٹوک دیا اور کہا بئس ما قلت، غلط بات آپ نے کہی ہے معاذ کے تعلق سے، کعب کے تعلق سے آپ نے غلط بات بولی۔ اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول واللہ ما علمنا منہ الا خیرا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم نے کعب بن مالک کے اندر صرف خیر پایا ہے، صرف بھلائی پایا ہے، اگر نہیں آ سکے اس جنگ میں تو پھر کوئی نہ کوئی عذر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، اس لیے نہیں آ سکے۔ یہ ہوتا ہے عزت کا ڈیفنس کرنا۔ اللہ کے رسول فوراً خاموش ہو گئے۔